بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تکبر پاوے نہیں، چور کرے مغروراں، جادوگر آسمان چروکا، لاج چکا کئی اوہراں، جسول نال حقارت تکیے، کر کے کبر اندر دا، چاہے تا وس پاوے اس دے، لاڈ کی زور آوردہ۔ یہ بات کس کو معلوم ہوتی ہے کہ کب کسی کو کسی ایسے بندے کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے یا کسی کی ماتحتی میں ملازمت کرنا پڑ جائے جسے اس نے تضحیک کا نشانہ بنا رکھا ہو۔ رب کے ہاں کسی بھی گرے ہوئے شخص کو اعلیٰ مقام دینا اور اعلیٰ درجے والے شخص کو نچلے درجے پر لے آنا ایک معمول کی بات ہے۔ بدقسمتی سے ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے کہ قدرت کب کسی مغرور متکبر شخص کو لاچار اور بے بس بنا کر اس شخص کے دروازے پر لے آئے جس کو اس نے اپنی دولت، حسن، عہدے کے گھمنڈ، غرور اور تکبر میں جھاڑ کے رکھا ہو یا حقارت کی نظر سے اسے اپنے پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا ہو۔ دوسرے شعر جس میں حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں، جسول نال حقارت تکیے، کر کے کبر اندر دا، چاہے تاں وس پاوے اس دے، لاڈ کی زور آوردہ۔ ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس کو سطحی ذہن رکھنے والے ناعاقبت اندیش لوگ شاید اس وقت تک ہضم نہ کر پائیں جب تک ان کو خود اس صورتحال سے واسطہ نہ پڑے۔ بے وقوف لوگوں کو تو ٹھوکر کھا کر بھی سمجھ نہیں آتی، جبکہ عقل مند شخص کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ان اشعار کی مناسبت سے ہم پاکستانی فلم انڈسٹری کے ایک مشہور و معروف عظیم اداکار محمد علی کی زندگی کا سچا واقعہ آپ کو سنائیں گے، جسے عقیل روبی نے قلم بند کیا تھا، اور اس واقعے کے بعد عبرت حاصل کرنے کے لیے ان اشعار کی تشریح بہت اچھی طرح سے ذہن میں آ جائے گی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اداکار محمد علی نے کسی مصیبت زدہ شخص کو 50,000 روپے قرض دینے سے پہلے اس سے 3 روپے مانگے تھے۔ آخر یہ کیا کہانی تھی؟ اسے جان کر ہمیں ایک نہیں کئی سبق حاصل ہوں گے۔ احمد عقیل روبی اپنی خود نوشت تصنیف کھرے کھوٹے میں لکھتے ہیں کہ کوٹھی کے خوبصورت لان میں سردیوں کی ایک دوپہر میں اور علی بھائی بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ نوکر نے علی بھائی سے آ کر کہا کہ باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، یہ اس کا چوتھا چکر ہے۔ علی بھائی نے اسے اندر بلوا لیا۔ کاروباری سا آدمی تھا، لباس صاف ستھرا مگر چہرے پر پریشانی سی جھلک رہی تھی۔ شیو بڑی ہوئی، آنکھیں سرخ اور بال قدرے سفید لیکن پریشان۔ سلام دعا کر کے کرسی پر بیٹھ گیا تو علی بھائی نے کہا، جی فرمائیے۔ فرمانے کے قابل کہاں ہوں صاحب جی، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آدمی نے بڑی گمبھیر آواز میں کہا اور میری طرف دیکھا جیسے وہ علی بھائی سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ علی بھائی نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، جو کچھ کرنا ہے کہنا ہے کہیے۔ اس آدمی نے کہا، چو برجی میں میرا برف کا کارخانہ ہے علی صاحب، لیکن کاروباری حماقتوں کے سبب وہ اب میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیسے جا رہا ہے؟ علی بھائی نے تفصیل جاننے کے لیے پوچھا۔ ایک آدمی سے میں نے 70,000 روپے قرض لیے تھے،
لیکن میں وقت پر اسے لوٹا نہیں سکا۔ میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے تھے لیکن چور لے گئے۔ اب وہ آدمی جس سے میں نے قرض لیا تھا اس برف خانے کی کرکی کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی رونے لگا اور علی بھائی نے اسے غور سے دیکھتے رہے اور پھر یکدم اسے کہنے لگے کہ آپ کا برف خانہ میانی صاحب والی سڑک سے ملحق تو نہیں؟ جی جی وہی، وہ آدمی بولا۔ علی بھائی میں صاحب اولاد ہوں، اگر یہ برف خانہ چلا گیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا، میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ علی بھائی نے کہا۔ میرے پاس 20,000 روپے ہیں، 50,000 آپ مجھے ادھار دے دیجئے، میں آپ کو قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ علی بھائی نے مسکرا کر اس آدمی کی طرف دیکھا اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، ارے روبی بھائی، یہ آسمان بھی بڑا ڈرامہ باز ہے، کیسے کیسے ڈرامے دکھاتا ہے، شطرنج کی چالیں چلتا ہے، کبھی مات کبھی جیت۔ یہ بات کہہ کر وہ اٹھے اور اندر چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں نوٹوں کا ایک بنڈل تھا۔ کرسی پر بیٹھ گئے اور اس آدمی سے کہنے لگے، پہلے تو آپ کی داڑھی ہوتی تھی۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور چونک کر کہنے لگے، جی ہاں، لیکن یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ جی میں پرانی بات ہی کر رہا ہوں۔ علی بھائی اچانک کہیں کھو گئے، منہ سے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیر کر کچھ تلاش کرتے رہے، پھر اس آدمی سے کہنے لگے، آپ کے پاس 3 روپے ٹوٹے ہوں گے؟ جی میں ہیں۔ اس آدمی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ نکالے اور ان میں سے 3 روپے نکال کر علی بھائی کی طرف بڑھا دیے۔ علی بھائی نے وہ پکڑ لیے اور نوٹوں کا بنڈل اٹھا کر اس آدمی کی طرف بڑھایا۔ یہ لو پورے 50,000 روپے ہیں، لے جائیے۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نوٹ پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس آدمی نے جذبات کی گرفت سے نکل کر پوچھا، علی بھائی مگر یہ 3 روپے آپ نے کس لیے لیے؟ علی بھائی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں نے آپ سے اپنے 3 روپے مزدوری لی ہے۔ مزدوری؟ مجھ سے؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ اس آدمی نے یہ بات پوچھی تو ایک حیرت اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ 1952 میں جب میں لاہور آیا تھا تو میں نے آپ کے برف خانے میں برف کی سلیں اٹھا کر قبرستان جانے کی مزدوری طے کی تھی۔ علی بھائی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ جو اب میرے اور اس آدمی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا انکشاف تھا۔ علی بھائی نے مزید بات آگے بڑھائی، مگر آپ نے جب مجھے کام سے نکالا تو میری 3 دن کی مزدوری رکھ لی تھی، وہ آج میں نے وصول کر لی۔ علی بھائی نے مسکرا کر وہ 3 روپے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ آپ یہ 50,000 روپے لے جائیں، جب آپ سہولت محسوس کریں مجھے لوٹا دیجیے گا۔ علی بھائی یہ بات کہہ کر سگریٹ کے مرغولوں کو دیکھتے رہے۔ میں اور وہ آدمی کرسیوں پر یوں بیٹھے تھے جیسے ہم زندہ نہ ہوں بلکہ فرعون کے عہد کی وہ حنوط شدہ لاشیں کرسیوں پر رکھی ہوں۔ احمد عقیل روبی کی کتاب سے یہ ہم آپ کو ان کے شکریہ کے ساتھ کہانی سنا رہے ہیں۔ مثنوی سیف الملوک کے آغاز میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بادشاہاں تھی بھیک منگاوے، تخت بہاوے گاہی، کچھ پرواہ نہیں کار اس دے، دائم بے پرواہی۔ بادشاہوں سے بھیک منگواتا ہے اور گھاس کھوترنے والوں کو
تخت پر بٹھاتا ہے۔